الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلا ہنوز نام دو گفتن کمال بیت عبیز بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ حمد اور ثنا بعد حضور اکرم نبی مکرم شفیع معظم رحمت کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے بعد شہزادہ مرتبہ عاقب دوش مصطفیٰ نور نظر حضرت علی المرتضیٰ جگر گوشہ سیدہ زہرا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین و آپ نے جملہ رفقاء جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنا چاہیے اس گاؤں میں ہر اس بندے کو اللہ جزائے خیر دے جس نے جتنی کوشش فرمائی میں نام ہونا دیا کہ جنہوں نے کی انتظام کیتا ہے لنگر پکایا خرچ دیتا ہے پکاتے اللہ سونے نے انہوں نے اجر دینا ہے وہ نام تو بھی واقف ہے نیت تو بھی واقف ہے میری محفل کی زینت نے ساڑھے مسجد خطیب صاحب اور امام صاحب علامہ صاحب انہوں نے تعارف کرایا سمجھے بڑی خوبصورت اور علمی شخصیت میں اور ساڑھے بہت بڑے مرکز علم جامعہ نظامیہ طلباء سمیت جتنے اور علامہ عبدالرؤف صاحب دے مدرسہ جتنے بھی طلباء تشریف فرمانے یہ اصلی مہمان ہوتے ہیں انہوں نے بڑا بلند مرتبہ ہوتا ہے اور حضرت علامہ استاد العلماء علامہ آسم صاحب آپ بھی تشریف فرمانے علماء کرام بھی اچھی خاصی اور صاحبان عقل و شعور لوگ بیٹھے ہوئے میں جڑی تقریر کرنی ہے انہیں دو حصے
بلکہ ہر تقریر کے دو حصے، ایک تقریر میں پہلا حصہ وہ کرنا جی علامہ روح صاحب کی مرضی کی مطلب علماء دی، دوجی میں وہ کرنا جی تاری مرضی کی، کیونکہ میں دونوں پاسوں آزادی رکھنا سمجھ آ گئی، لیکن دونوں پاسوں راضی رکھن لگیا ایک گل ہمیشہ ذہن وچ رکھنا کہ اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہے، کیونکہ بندے راضی کرتے ہیں اللہ تے اللہ دے حبیب نو بھی راضی رکھنا ہوتا ہے، ناراض کیتے مرغام نہیں بنتا، چونکہ تسی حضور دے اتتی ہو سنی ہو تواڈے نال پیار کرنے ہاں سی، اس اعتبار نال میں کوشش کرنا کہ تانوں بھی راضی کر لواں تے اللہ تے اللہ دا حبیب بھی راضی کر لواں۔ تو پہلا حصہ تقریر کا سمجھنا ہے، دوجا بانا جڑا سن لیا پہلا سمجھا پھر دل دوڑا لگنا ہے کیونکہ تھی سننا بھی سمجھنا، دوجا حصہ سن لیا جی سمجھنا تھوڑی اپنی مرضی سے موقوف ہے۔ میں کوئی جی بڑا پرجوش کتاب ایڈا کو نہیں کرتا تب تک کہ ہولی ہولی کرنا حوصلے نال کرنا، کسی ویلے شاید آواز بلند ہو جائے، لیکن آرام نال کرنا، کوشش کرنا بیلیاں کو سمجھ آئے، تسی کوشش کرو سمجھا، میں سارا زور لاواں گا تمہارا سمجھان سے، اللہ سب کامیابی دے سی سمجھ آوے گی، تے جتھوں نہ سمجھ آوے آج کوئی خطرے والی گل نہیں، ڈھیر سارے مولوی بیٹھے آرام نال پوچھ لیا میں نہ آندا آیا تے انہاں ہی کسی نہ کسی نے ضرور آندا ہونا ہے، تسی تسلی نال اپنی جتھوں سمجھ نہ آوے لل لیا جائے، اگدو تے انشاءاللہ میں ہی سمجھا لینا ہے، لیکن جے کوئی تسی سمجھا نا بھئی یہ کام 12 پہ ہوندا ہے تے بندے اور بھی انہیں مولوی ایک محفل 4 بندے تو کٹھے نہیں ہوندے بھی رؤ صاحب دی مہربانی سمجھو، یہ مولوی ایک لے آن تے بھی بڑا ٹیل لگتا ہے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ، یہ بڑے زور لگتے ہیں تاں مولوی صاحبان آتے ہیں تے تھوڑے کول مڑا ہے، اللہ دی کرم نوازی ہوئی ہے، تھوڑی بستی وچ ایک اللہ نے عالم پیدا کیتا ہے، انہاں دی وجہ تو یہ سارے ستارے اتنے کٹھے ہو گئے۔ ہاں جی میں علماء ستارے سمجھنا، یہ اتنے دلائل بھی نہیں، آؤ جڑی میں گفتگو کرنا چاہنا وہ کریے۔ میں ایک آیت پڑھی ہے تواڈے سامنے، بڑی سادہ جے طریقے نال سمجھا رہا، آیت او نہیں جیڑی عمومی طور تے خطبہ محرم دے خطبات پڑھ دے، آیت او ہے نا، لیکن قرآن دا ہر لفظ سراپا ہدایت ہے، وہ سارا ہدایت ہے، یہ وچ بھی ساڈے چ ہدایت ہے، کیونکہ کربلا تے امت وچ کچھ اختلاف پائے جاندے، یہ آیت دستی ہے جدو اختلاف ہو جائے تے کی کرنا چاہیے، بھئی سمجھ آ رہی ہے کہ جدو تواڈے چ اختلاف ہو جائے، حفص صاحب بیٹھے ہو نا، ذرا جی تو غلط بنا میں نے دسیا ہونی پیچھے نہیں کارا کوئی نہیں، اللہ فرما دیں ان تنازعتم فی شیء، اگر کسی شے چ تواڈا جھگڑا ہو جائے تو اوتھے ڈیرے چ بہ کے نہ حل کرو، یہ گل دین دی ہے، تے مڑ ڈیرے تسی نہ بنو، ان اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ چ پیش کرو، گل جو دین دیئے تے کوئی ویکھو نا ووٹ کی دے دینے نے اے فیصلے تسی کر دے ہو، ایویں گل ہے، تے جیڑا جمعہ پڑھیندا ہے اینا کو تے انہوں بھی اختیار ہونا نہیں چاہیے بھئی جیڑا موضوع دل کرس ہو بیان کرے، تے جے تسی آ کے آکھو ووٹ بھی ساڈی مرضی نال تے تقریر بھی مولوی صاحب ساڈی مرضی نال تے مڑ دین اللہ دا تے نہ ہویا،
یہ دین ہے، یہ ساری مرضی دا نام نہیں. کاش ہے جملہ ایک سن جاؤ. دین میاں میری مرضی دا نام نہیں، دین آمینہ دے لال دی مرضی دا نام ہے. اقبال آتے ہیں عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ. اپنی عقل حضور اگے قربان کر جے دین سمجھ نہیں تے. فرماتے ہیں عجم ہنوز نہ دانت رموز دین ورنہ ز دیو بندے حسین احمد اینچے بولا جبیس. سرود بر سرے ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربیس. مصطفیٰ بھی رسا خیش را کہ دی ہماؤست. اگر سارا دین ڈوڑ نہیں نا، موطا شریف دے اندر حدیث ہے، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ حضور دے ہاتھ سی چھڑی، توڑے میرے ہاتھ چوبے تے سوٹی ہوندی ہے، حضور سرکار دے ہاتھ آ جائے تے اسی پھر نا ذرا ادب نہ لینے. بھائی سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ ساڈے سنیاں دا مزاج ہے. ہر سبزی صحیح ہے، جدو حضور سرکار پسند کر لین تے اسی کدو شریف سدنیاں نیرا نہیں سدے. میں ہر تقریر جملہ دستا ہے. میرے تے تواڈے پیراں چ ہوے تے جُتی ہے، شہراں دی جُتی چا لو، شہراں دی جُتی رکھ چھڈو، شہراں دی جُتی لے آؤ. حضور دے قدماں نال لگدا ہے تے چمڑا نالین شریف ہو جاندا ہے. اے میں گلاں صحیح پیا کرنا. تواڈے میرے کول ہوے تے گدھا ہے، کھوتا ہے، حضور بہ جان تے دراز گوش ہو جاندا ہے. تواڈا میرا پنڈ یسرب وچ بیماریاں دے گھر وچ حضور آ جان تے مدینہ طیبہ شریف ہو جاندا ہے. عزیزہ نے دی وقار پھر سمجھنا تے ہے نا، جنوں سمجھ لو کہ جتھے حضور دے قدماں دی نسبت ہے او شے شریف ہو جاندی ہے. جس شریفہ خاتون نال میرے اللہ نے محمد مصطفیٰ دا نکاح پڑھایا ہے، اما عائشہ صدیقہ کڑیاں پاک ہون گیاں. نہیں میری سمجھ آ رہی نا بات؟ میں ایو گل اگے تانوں دسی ہے. میری مرضی نہیں، تواڈی مرضی نہیں، سائیاں دی مرضی چلنی ہے. حضور سرکار دی گل سمجھنی ہے. یہ ساڈا عقیدہ ہے، یہ ساڈا ایمان ہے. فیصلہ ہوئے دین دا تے جھگڑا ہو جائے تے حضور دی بارگاہ چ آ جاؤ. میں سادہ جی گل ہے، لکین والی کوئی نہیں. صحابہ تے اہل بیت وچ جو سانو دسیا جاندہ ہے، آج کل تربیت دیتی جاندی ہے، بس صحابہ نو ہور دین ہے، صحابہ دا آل محمد دا مذہب ہو رہے تے اے جھگڑا تے اے روڑے تے ہر چوک وچ ہر ٹی سٹال تے رکشے چ بہ کے بھی بندے مناظرہ کرن تو بعد نہیں آندے. آئی تھبانا نا مطلب چوک تو چلی حافظ آباد رکشہ لبا ہاتھ دیتا پیچھے دو میں بہ گئے. انہاں حافظ آباد جاندیاں تائیں جب منہ وچ نہیں دھرنی کی دوجی دلائل ہی دے دیں. سمجھ آئی کوئی؟ اس نے کہنا آل محمد دا مذہب آئے، اصحاب محمد دا مذہب آئے. پہلے تے کہ غلطی کاٹ لو. جیڑا بندہ ہے سمجھدا ہے نا کہ حضور دے آل دا عقیدہ ہو رہے تے صحابہ دا عقیدہ ہو رہے، وہ غلطی تے. کیونکہ دا پھر مطلب ہے کہ حضور گھر اور دس دے رہے تے باہر اور دس دے رہے. حضور دسیا بھی اکوئے تے انہاں سمجھا بھی اکوئے تے ساڈے تک آیا بھی اکوئے. حضور دے ہاتھ چ توجہ ہے جی، حضور انج لینا ماریاں. ٹھیک ہے جی، توجہ کرو. یہ چیزاں محفل دا حصہ ہوندیاں، بندے آندے بھی رہندے نے تے جاندے بھی رہندے نے. تار نہ تروڑیا کرو، وہ اوتھے رکھیا کرو. دوجیاں جو مرضی کرن دیو، ساڈی تار نہیں ٹوٹنی. کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے، محفل دا حصہ نہیں ہوندا ہے. میرے حال دھیان کرو، بار بار ڈسٹرب ہو گے تو پھر مزہ نہیں ہونا. مین جو نہیں تکلیف ہوندی تھانوں کیوں ہوندی؟ سارے جاندے رہندے اوندے رہن، جڑا ایک بھی بیٹھا رہا میرا کام ہے ٹوٹی چلائی رکھنی. جڑا پیالہ ہیٹ کردا ہے بھر لے. مینوں اس گل نال تے نہیں نہ باگلیاں بھیڑ غلط کیتی ہے. بھیڑ والےاں نوں پتہ ہے میرا کام ہے ٹوٹی کھول چھڑنی. جے سانج کر لیا کوئی قطرہ ضرور وچ ویس پورا میرے حال رکھو پیالہ. ہاں ذہن دے پیالہ ہوندا نا مٹھیا، اینوں نہ رکھو تے کچھ بچا ویس. حضور سرکار نے ان چھڑی نہ لینا مارنا. سرکار نے فرمایا صحابہ سارے راہ نے.
جس دے اتے ہر راہ اتے ایک دائی ہے جڑا آواز ماردا ہے کہ ایدے آواز صحیح ہے. تے حضور نے فرمایا سارے غلط نے. ایک جڑی لین حضور دے پی آندی ہے نا قدماں ان دے اتے حضور نے چھڑی رکھ کے فرمایا آ جڑا میرے قدماں چاہندا اے سیدھا راہ ہے. توجہ ہوئی ہے حضرات؟ اے سیدھا ہے، دوجے سیدھے نہیں. ایتھے ایک گل دی کٹ ہوگی جڑا آندے جتھے کو لگا ہے صحیح لگا ہے دا مطلب یہ گل غلط ہے، کیونکہ حضور نو چاہیے بتراں چ جڑے تے بھی ٹر پو صحیح ہے. انج نہیں حضور فرمایا یا ایک صحیح ہے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. ایک صحیح ہے، دوجے جہنم نو جان والے راہ نے. اس راہ دی سیاح تو آپ کرنی ہے. بکری لینی ہوئی تو پوری منڈی پھر چھڑنا ہے میں صحیح لینی ہے. عقیدہ لینا ہوئی تو جتھوں لبے اتھوں ہی چاہ لینا. غلطی تے تیری ہے نا. نہیں سمجھ آئی گل؟ جتی لینی ہوئے تو اسی پورا حفظ آباد پھر چھڑنے ہے کہ نا. بیلیاں تو پوچھنے یار آج کل کیڑی چنگی ہوندے ہش پپی چنگی آ. دوجا دا نہیں باٹا باٹا ہی ہے. دوجا دا یار پرانی ہوگی سروس صحیح ہے. او بھائی ہن تے بور جان دا دور ہے. سمجھ آئی جے کوئی نہ. یہ جتی لینی ہے جیڑی پیراں چرانا ہے تے عقیدہ قبر تے حشر تک جانا ہے. ان دی کیوں نہ پرچوڑ کردا، او دی کیوں نہ سیان کردا کہ میں کتھوں لینا ہے تے میں کیڑا لینا ہے. لوہاراں دی دکان تو پھلاں دا ریٹ پوچھن والا کدوں لے کے گھر آوندا ہے. ان سیان ہی نہیں ہوئی میں لینا کی ہے تے میں گیا کتھے. نہیں سمجھ آئی گل؟ بھائیا پہلا یہ شناخت کری دیے میں لینا کی ہے، پھر اے شناخت کری دیے اے ڈھیندا کتھوں ہے. تے حضور نے فرمایا دین لین لگیاں ضرور ویکھیں کتھوں لین لگا ہے. دین ایویں نہیں للی دا بجت جس لایا گلی میں اون دے نال ہی چلی. اینج دین نہ لئی، دین بڑا سمجھ کے لئی، کیونکہ اتھے بڑے راہ نے. ہن جی بڑے راہ نے شاہ جی سان کو گل دسو کنفیوز کر چھڑیا ایسی کدے جائیے. میں کنفیوژن چوں کڈنا پیندا نہیں، میں تانوں بھی کڈنا تے آپ اگے نکلیا آیا. میرے کانسیپٹ کلیئر نے، میں تاں تانوں دسدا پیا. سادہ جی گل ہے، اپنی مرضی چھڈ دیو. اپنی مرضی میرا دل جی انج کردا یہ گل چھڈ دیو غلط ہے. میرا ذہن انج مندا ہے جی یہ غلط ہے. جدو سائیں فرمان نا ہائے 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 سمجھنے والے واسطے گل کرنا. حضرت علی سرکار نو کسے کیا کہ جناب تسی جڑے مسلم ہو موزیاں دا مسا اتو کر دیو. اتو ہی کری دا نہیں، علماء بیٹھے ہو ایتھوں ہیں. انہاں کہا بھئی عقل دا تقاضا تا یہ بجے کو کاکھ لگ گئے، کو گٹا لگ گئے، مٹی لگ گئے، مسجد دیاں صفاں تو چاول لگ گئے تو ہیٹ لگا ہونا ہے. عقل دا تقاضا تا ہے بھئی ہیٹھوں ہاتھ مارنا چاہیے، اتو کیوں مار دیو؟ تے مڑ جواب مولا علی دے سکتے ہیں. سائیاں فرمایا عقل تا انجی آندی ہے پر اسی عقل اوتے چھڑ دینے ہاں جتھے یار دا فرمان آ جائے. توجہ ہے حضرات کے نا، اتھے عقل نہیں چلتی جتھے سائیاں دا حضور دا عمل ہے ایتھو کرنا ہے. ہن سارے جہان دی عقل بھی آندی رہے بیٹھو کرو تے اساں کوئی نہیں کرنا. وہ حضور دا فرمان آ گیا. سمجھ آ گیا؟ اسی انگریز دی بڑی تقلید کرنے ہاں، بڑی تقلید کرنے ہاں. ذہنی طور تے اسی اجے بھی انگریزاں دے بولے نو چلو نہ بولو نہ وارا کھاندا تے ہاں صحیح بولنے چلو تکلیف ہوندی ہے تے حقیقتاں نہ بولن نال بدل دیاں نہیں، وہ اپنی تھاں تے رہندیاں. مثال دینا، انگریزاں آکھیا شلوار قمیض تہاڈا قومی زبان ہے پر ترقی دی راہ وچ رکاوٹ ہے، پینٹ پایا کرو. اسی شلوار چلائیے پینٹ پا لئی. گل ایتھے تائیں رہی نہیں. انگریزاں آکھیا پینٹ پھاڑ چھڈو، اساں پھاڑ چھڈی. ایسا ہے کہ نا؟ منڈے پھاڑ پھٹی پینٹ باندھے گے نا، بلکہ صحیح پینٹ نالوں پھٹی پینٹ دی قیمت. ہن یہ عقل پیچھے تے نہیں نہ ٹرے. عقل تا آکھنا پھٹی تے پرانی ہوندی ہے. صدیاں تو بابے دس دے جڑی شے پھٹ جائے پرانی.
وہ خراب ہے وہ غلط ہے. انگریزاں آخیا نہیں یہ فیشن ہے. یقین کرو میں اگلے دن ایک بچے کی جتی ویکھی, میں انہوں تو پوچھا پتر اینیاں ٹاکیاں کیوں لائیاں نہیں؟ وہ ہس پیا اس کہ شاہ جی یہ ہے ہی انج دی یہ فیشن. میں کہ ہن تائیں بندے شرم محسوس کردے آئے جہدے اتنے موچی دی ٹاکی لگی ہوئے نا بندہ غریب ہے. ہن یہ امیر ہون دی بلکہ ایلیٹ کلاس دی نشانی ہے وہ گڈی پائی ہوئے کئی قسم دیا اتنے وہ لگے ہون ٹاکیاں وغیرہ. تقلید ساڈے بزرگ بلکہ ساڈے دین سان دسیا ہے, ساڈا ثقافت ہے, ساڈا کلچر ہے, ساڈا دین ہے کھانا بہ کے کھاؤ. انگریزاں آخیا کھلو کے کھاؤ, اسی کھلو گئے. گل کھلون تے نہیں رہی, انہوں نے آخیا ٹردے ٹردے بھی کھا لیا کرو. میں منڈیاں دے ہاتھ چ برگر تے ٹین پیک ویکھیا ٹردے بھی جاندے کھاندے بھی جاندے. تقلید ہوئی نا. جس لے سی لکھے ہوندے سا اس لے سنیا بھئی سیب چھل کے کھانا چاہیے, پاویں تکلیف بھی ہوئے آپ بابا اتو لاندا پیا چھل لئی دا. ہن نویں تحقیق آئی ہے چھلکے چ وٹامن ہوندے ہیں نہ لایا کرو. انگریز آندے پیا اسی چھڑ دیتے ٹھیک ہے جی چھلکے سمیت کھاؤ. اگاں میں نہیں آندا بجو نہ آخیا صرف چھلکا کھاؤ. ہو سکتا ہے ساڈا موڈ انج بھی بانی جائے کیونکہ اسی انگریزاں دے پیچھے جو ٹرنا ہے بھائی. اب صرف چھلکا کھایا کرو اے تسی کی سیب کھاندے رہندے ہو سکتا ہے لیکن تقلید ہے. لیکن میں ایک دون گل دسنا چاہنا بڑی عجیب. انگریز تعداد مسلمانوں نالوں زیادہ عیسائی دنیا تے اسلام مسلمانوں نالوں عیسائیاں دی تعداد وہ سارے آندے اللہ دا پتر ہے اللہ دا بیٹا ہے. نال انہاں دے یہودی نے قالت الیہود عزیر ابن اللہ عزیر اللہ دے بیٹے. ہر کام وچ انگریزاں دی تقلید کرن والی قوم آندی ہے اساں کوئی نہیں مننا. وہ زیادہ نے اور ساڈے آقا نے سان ہر گل وچ اپنے پیچھے ٹور دین لیکن انہاں کہ اللہ دا پتر ہے. ساڈے کمڑے بندے تو بھی پیچھے تو سکنا نا لم یلد ولم یولد اللہ دا بیٹا کوئی نہیں. بھائی ایڈا پکا کیوں ہے؟ وہ چاند تے پہنچ گئے مریخ تے پہنچ گئے انہاں کول گلاں دیاں خبراں زیادہ نے. جواب آئے گا جی بالکل صحیح ہے. وہ دل نواں پا سکتے ہیں گردے کڈ سکتے ہیں گردے لا سکتے ہیں دماغ دا آپریشن کر سکتے ہیں. وہ بالکل جو چاہن چاند تے بھی جا سکتے ہیں مریخ تے پہنچ سکتے ہیں. لیکن جدو ساڈے نبی فرمایا نا پتر کوئی نہیں ہن سارا ٹل پہ لین تے اساں مننا ہے کوئی نہیں. اے مسلم دی نیچر ہے کہ عقیدہ اسی انگریز تو نہیں لیا, عقیدہ اساں مدینے شریف تو لیا. یہ بڑی مہربانی میں ہن گل سمجھا لیا ہے تو ہن میں نتیجہ کڈن لگا. ذرا اس گل نو سمجھ ذرا اس گل نو یاد کر لو. اسی اللہ ایک کے یہ کتھوں لیا ہے حضور تو پوچھا ہے. مہربانی ذرا تھوڑا جہا ٹائم میں دیو مڑ تقریر سوکھی ہو جانی. اللہ سونے دسیا ہے کہ میں ایک کا حضور نے سیان کرائی ہے اللہ ایک کے. ایزی فیل ہو کے پیار نال تساں اللہ ویکھے منیا تے ایک ہی نہیں کہ منوایا ہے. ایو گل ہے گڈ مار لو گل دی. جدو خالق نو جو انج منی جی میں نبی فرمایا ہے رب دا نائی مخلوق چوں بھی جن مننے اونج من جی میں سونے نبی منوایا ہے. اپنی زد چھڑ دے اے میری تقریر ہے جی تو سمجھ آ جائے. لے موڑ باج گیا گل ہو گئی یہ دے اتے گل بانی یہ دے کسی نے اختلاف ہوئے تو میرے نہ گل کر سکتے. اللہ نو ڈٹھا نہیں منیا ہے کیویں جی میں سائیاں دسیا سادہ جی گل ہے. جدو انڈٹھے خدا نو جو انج منی جی میں سرکار فرمایا ہے تے جڑے اللہ دے حبیب تو تھلے نے مخلوق نال تعلق رکھ دین انہاں نے اپنی مرضی نال نہ مننی. جی میں نبی پاک منوایا ہے جو منو اے سوکھے رہ جاؤ گے. سن جواب دے ہی نہیں ہونا پونا کہ کیویں منی. جدو اساں ایک گل کرنی ہے جی اونج منے جی میں سائیاں منوایا ہے سانوں جواب دے ہی نہیں ہونا پونا ساڈی گل ہی بڑی سوکھی مک جانی. جی سن لو حضور نے فرمایا جگہ دا نام ہے غدیر خم. حضور حج کر کے جا رہے ہیں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور دے نال حج کیتا ہے، معروف تعداد 1.25 لاکھ، یہ 1.25 لاکھ دے قریب صحابہ نے حج کیتا ہے۔ حج کر کے صحابہ اپنے اپنے گھراں چلے گئے، یمن والے یمن نو چلے گئے، شام والے شام نو چلے گئے، باقی جڑے اطراف و اکناف والے جدے جدے دے سن ادو چلے گئے، جڑے مدینے اور گرد و نواح والے وہ حضور دے نال ہے۔ حضور سرکار کول حضرت علی دی کسے بندے شکایت کی تھی، توجہ ہے جی، کہ مال غنیمت ایک لونڈی سی جڑا حضرت علی نے اپنے حصے چ لے لئیے تے اے جی ٹھیک تے نہیں نا، اعتراض کرنا نے اعتراض کیا۔ جدو حضور کو اعتراض کیتا تو حضور نے سارے بڑے موجود لوگ ہیں انہوں نے اکٹھا فرمایا، یہ توجہ ہے نا جی۔ جی اس تو زیادہ کوئی اہمیت والا اعلان ہوتا تو پچھلے وڈے اکٹھے کرنا چاہیے، حج والے اتنے نہیں کیتا، اتنے آئے۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو صحابہ، اور یہ حضرت بریدہ اسلمی نے جنہیں شکایت کی تھی، اور حضرت بریدہ اسلمی کون نے؟ یہ وہ شخصیت نے جنہ مکے جان لگیاں، مکے تو مدینے جدو حضور ہجرت فرمائیے تے حضور دے اگے اگے جھنڈا لے کے ٹرن والے حضرت بریدہ اسلمی نے۔ دنیا اسلام دے پہلے علمبردار دا نام حضرت بریدہ اسلمی، یہ پہلے علمبردار بریدہ اسلمی نے، آخری حضرت اسامہ بن زید نے۔ آخری جھنڈا جس شخصیت نے حضور دیتا ہے وہ حضرت اسامہ بن زید نے، پہلا جھنڈا حضور نے جس نے دیتا ہے اس کا نام حضرت بریدہ اسلمی، اور یہ بریدہ اسلمی حضرت علی دے عاشق نے جی۔ یہ بھی نال دس لیں، یہ حضرت علی دے بعد اوقات میں تقریر پہ کرنا ہونا نا بابیو، تقریر کر کے میں اٹھنا تے مینوں رؤف صاحب آندے نے با مسئلہ آنج نہیں آنجے، اور میں رؤف نہ لڑ پاواں، مینوں دے علم دی قدر کرنی چاہیے، جی میں دسے ہو کرنا چاہیے، بعد اوقات میں دسنا انج نہیں جی انج۔ تو بھائی میرے اے تے پیار وچ مسئلیاں دے اختلاف، اے مال غنیمت دی تقسیم دے مسئلے چ اختلاف ہویا ہے تے انہاں آپس وچ نہیں طے کیتا، حضور کول لے آئے نے۔ ہن سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں؟ بہت ہی آپس وچ ہن بہ رویے تے حضرت علی نال قدورت نہیں بنائی، حضور دی بارگاہ چ لے کے آئے اور سانو ونڈ دس گئے، مسئلہ ہوے تے ایتھے آیا جی یا رسول اللہ مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا آؤ یہ گل سن، سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا ذرا سمجھانا واسطے شارٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں اور گل بھی تمہیں سمجھانی، فرمایا جس دا میں مولا ہوں، حضرت علی دا حضور نے ہاتھ پھڑیا اور فرمایا جس دا میں مولا اس دا روڑے مک گئے کہ نہ؟ جتنے موجود ہے صحابہ انہاں ساریاں مننے، جی ساریاں نالوں پہلا حضرت عمر مننے، نہیں سمجھ آئی؟ سب تو پہلے حضرت علی مولا حضرت عمر بن خطاب منے، سب تو پہلے کس منے جی؟ منوایا حضور ہے، منیا عمر بن خطاب ہے۔ ہن قیامت دی صبح تک جس نے بھی مولا علی نو مولا مننا ہے اس حضرت عمر دی سنت تے عمل کرنا ہے۔ مسجد نبوی ہے، جناب عمر بیٹھے دو بدو آئے جھگڑا کر دیا ہے، حضرت عمر نو آ گیا کہ یہ ساڈا فیصلہ کرو، یا فرماندے نے او جڑے بزرگ بیٹھے تے حضرت علی بیٹھے سن، جاؤ انہاں نہ کو تہاڈا فیصلہ کر دین۔ او بدو نہیں جان دے بھئی علی پاک نے، انہاں چوں ایک بول کے آندا ہے کہ یہ بڑے پیٹ والا ہمارا فیصلہ کرے گا، بس ہی آیا ہے بڑی عدالت ہے تے یہ نہ سن کدے گل دیتا ہے، انہاں نہ پتا بھائی سپریم کورٹ دے جج تے وہی بیٹھے، کیونکہ حضرت عمر دی حکومت چیف جسٹس حضرت علی پاک ہی ہے۔ جدو وہ سکھ ہے نا میں نہیں پتا میں ادھے کیوں جاواں، وہ بڑے پیٹ والا ساڈا فیصلہ کیویں کرے گا؟ تو حضرت عمر نے تو پھڑ لیا، آپ نے فرمایا تو جاننا ہے وہ کون ہے؟ تو جاننا ہے وہ کون ہے؟ نہیں جی، آپ نے فرمایا او میرا بھی مولا ہے تے ہر مومن دا قیامت دی صبح تک مولا ہے۔ مینوں نہ بندیاں دی سمجھ نہیں آتی جڑے حضرت عمر تو بھی زیادہ توحید سمجھ پرست نے، وہ نہیں اللہ تو سمجھ بغیر بھی کوئی مولا ہو سکتا ہے۔ میں کہ جی حضرت عمر نو نہ پتہ لگا تے خود میرے پاک نبی فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی۔ ہوں ساری دنیا بھی آکھے نا میں صرف اللہ مولا ہے تو لائق عبادت تے اللہ ہی ہے، تے جے سجن سمجھنا ہے تے مڑ مومن ہر دا سجن علی ہے۔ آپ نے سمجھ آ گئی ہے؟ سونے آؤ مسئلہ سمجھ آ گیا؟
علی ساڈے اگر کوئی بندہ آکھے جی اس عقیدے وچ شرک ہے میں نہیں سمجھ آئی اس گل میرے کو بڑا پکا کلیہ ہے حضور فرمایا علی مولا کیوں مننا ہے تو میں آکھنا نہیں سونیا تو سا منوایا ہے تو ایسا منیا گل دی ونڈ آئی ہے اپنی مرضی نال نہیں منیا جویں سائیاں منوایا ہے اساں علی نو ماشاءاللہ روڑا کوئی نہیں ڈر کوئی نہیں خوف کوئی نہیں مولا بول دیا جھجک نہیں آؤندی کیونکہ حضور فرمایا ہے جس دا میں مولا اس دا تے حضور دے 30 سالہ تربیت یافتہ شاگرد صحابہ سامنے بیٹھے سن انہاں جو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیتا انہاں من لیا انہاں من لیا ساڈی کی مجال ہے کہ اسی آکھے اسی نہیں من دیتے یہ لفظ ٹھیک نہیں ساڈا کام ہے جی کوئی بات سمجھ چاہیے ایک گل اور کرنی ہے تو تقریر گھنٹ رک جانا موڑ میری گل سمجھ جا جانی تو سمجھ لگ جانی میں آخیا کہ مولا حضور منوایا ہے اساں منیا ہے بس ساری دنیا پہ آکھے بھئی یہ گل بنتی نہیں اساں کوئی مننی عزیز علی وقار کیوں نہیں مننی کیونکہ اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرمانے فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین دب کے آکھو بھائی سبحان اللہ میں دب کے تسی بھی دب کے بول دے رہو میں ہوڑی بول دا رہا تسی ہوڑی بول دے سفر اکٹھا چلے گا تو زیادہ مزہ رہے گا توجہ ہے عزیز نبی وقار میرے اللہ فرمانے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم اساں اپنی مرضی نال مولا نے منیا توجہ ہے جناب اللہ بھی فرما رہے ہیں تے اللہ دے حبیب بھی فرما رہے ہیں ہون ذرا ایک باری مسجد نبوی شریف جاؤ ذہنی طور تے مسجد نبوی تشریف لاؤ تصور دے عالم وچ مسجد نبوی تشریف لاؤ جی میں 23 ہجری دی بات کر رہا ہوں جس جنہ ایام وچ حضور سرکار دا وصال ہویا ہے ربیع النور شریف دا مہینہ ہے توجہ ہے جی سفر حضور بیمار ہوئے ربیع النور شریف نبی پاک سرکار دا وصال ہویا ہے توجہ ہے جی جمعرات کو حضور سرکار نو بیماری لگی ہے مرض وصال پیر والے دن حضور دا وصال ہویا ہے جمعرات نو حضور مدفون ہوئے پیر تو جمعرات کتنا بنتا ہے اچھا نہیں جمعرات تو پیر کتنے دن بن دے جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار سوار نو حضور وصال ہوئے جمعرات نو گل ہے جمعرات تو سوار تائیں جو لکھنا ہوندے نے لکھ لینا نے کسے ویلے تے قلم لب بھی جاندی ہونی ہے سوار نو وصال ہویا ہے منگل بوت تے جمعرات نو حضور مدفون ہوئے نے چوں دیاں اچ کدی تے صحابہ دا بھی ٹائم لگ ہی گیا ہونا ہے چلیے جنازے میں شریک ہو جائیے یہ تفصیل نہیں کر سکتا کیونکہ میرا موضوع نہیں انی گل ضرور دسنا حضور دی قبر کتھے بننی ہے دسن والے بھی ابو بکر نے حضور نو غسل کیویں دینا ہے یہ دسن والے حضرت ابو بکر نے تے حضور دا جنازہ عام بندیاں دی طرح نہیں ہونا صرف درود پڑھیا جانا ہے یہ فتویٰ دین والے مولا علی سرکار نے توجہ ہوئی ہے کہ نا جنازے ہوندے نے جنہاں دے گناہ ہون یہ انہاں کول پڑھیا جاندا ہے جنہاں کول اے گمان ہوئے بے ڈھیر گناہ لے کے پیا مردا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا امتی حضور نو نہیں بخشاندے حضور امت بخشانی ہے مہربانی کر کے یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر لو جڑے آندے صحابہ جنازے پڑھا جنازہ تے بنائیے حضور دے جنازے دا کوئی امام نہیں ان جنازہ کہو یا درود کہو حضرت علی فرمایا ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا علی تو پوچھو علی پاک نے دسیا ہے شاہ عبداللہ محدث دے بھی فرماتے ہیں حضرت علی پاک نے دسیا ہے کہ جاؤ اندر تے سامنے کھلو کے اے درود پڑھ دے آؤ دوجیان فتوہ بول گیا اسی تے علی دے فتوے تے اجے بھی عمل کرنے صحابہ مقدراں والے حضور قبر دے اتے آئے تے وہ پڑھ دے رہے
ہوں قبر دے اندر نے تے اسی پڑھتے پے ہوں جو طریقہ ہوئی ہے درود اسی حضور دی بارگاہ وچ پیش کرنے اسی اختلاف ہو سکتا ہے گرامی قدر احباب سرکار دا یہ ایک کنسپٹ ہے نا بھئی علامہ صاحب اعلان فرمایا جی فلاں صاحب بہت ہو گئے رضائی لائن نال تے 9 بجے جنازہ نکلیا ہوا ہے وہ پھر بندے نکلتے ہیں تو پھر وہ پچھو تھگڑیاں پہ کرتے ہیں سن بھی رلا لیا جی نہ عید بھی نہ پڑھی ہوئے جنازے تو بڑا دھیان نال پڑھتے ہیں سن بھی رلایا جے سن بھی رلایا جے وہ پھر پچھو رلتے ہیں سب آدیاں نے تو پھر پرچوڑ ہوندی ہے کیڑا نہیں رلیا تے جیڑا نہیں رلیا اس بھائی زیادتی کیتی ہے تے حضور جس جگہ تے وصال فرمایا ہے غسل بھی اوتھے ہی ہویا ہے کفن بھی اس سے اجرے چ ہویا ہے تے دفن بھی اس سے اجرے چ ہویا ہے حضور باہر نہیں نکلے ایک بوئے چو دعا پڑھن والے درود پڑھن والے داخل ہوندے ہیں 10 کر کے تے دوجے پاسے نکل گیا ہے اصول کافی وچ لکھا ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی حضرات یہ جڑا ایک کانسیپٹ ہے نا صحابہ کرام جنازے نال نہ رلے تو اوپراں خلاف میں بڑا حیران ہونا ہویا ہن تے گوگل دا دور ہے کدی گوگل تے سقیفہ بنی سادہ سرچ تے کرو ہوں گھر جا کے تے گوگل تے سرچ کریا بھئی یہ ہے کتھے جڑا آندیا چھڈ کے ٹر گئے حضور دی مسجد کولوں میرے رنگا بندہ سد مارے تو اتنے سنی جاندہ ہے اجے بھی وہ سقیفہ اجے بھی اوویں ہی ہے حضرت سعد دا چھپر سی جتھے صحابہ کرام بیٹھے سی ہن 4 پائی گھر پئی ہوئے تے جڑے ڈیرے چ بیٹھے انہاں نوں مجرم آکھی دے بھئی یہ ڈیرے چ کیوں بیٹھے نہیں تے اجرے چ بانا چاہیے سوال آخی ربی صاحب سرکار دے صحابہ نے اجرے چاہندے ہیں اجرے چاہتے تو تسا آکھنا ڈاؤ نے تے جے باہر بیٹھے نے جاندے جگہ نیڑے نہیں ہوئے وہ نیڑے نہ ہوندے تے دسنا کہیا کہ جتھے اللہ دا نبی مدفون ہو وصال فرمان اوتھے ہی دفن کریدا ہے یہ حدیث دسن والے تے حضرت ابوبکر صدیق حضور سرکار دے متھے تے پیشانی سرکار دی تے پہلی واری بوسا دین والے تے ابوبکر صدیق نے حضور سرکار دے وصال دا اعلان کرن والے تے ابوبکر صدیق نے بندیاں نوں سمجھ نہ آئی بھائی میرے تاریخ بیچاری تینوں کی سمجھائے صحابہ کون نے میں ایکو گل کرنا تاریخ تو نہ پوچھ قرآن تو پوچھ سونے نبی دے سونے فرمان تو پوچھ یہ سنیے اور یاد رکھیے اپنے کانسیپٹ کلیئر کیجئے لڑائی نہ کریے محبت تے پیار نال ایک تھان تے بہ کے حضور دے دین نال تے عمل دی کوشش فرمائیے اے تفرقہ بازیاں اے چھڑ دے جڑے وکیل بندیاں بنائے نا وکیل سمجھ دے وکیل صحابہ وکیل آل محمد وہ تسی فیساں دے کے وکیل لے آندے ہو ساڈے علاقے چ رواج ہے نا ادو وکیل پہ آندا اتنی فیس تو وکیلاں بھی کدی بایا ہے جے کوئی وکیل ہوئے تو نہیں نہ ہوئے میں عمومی گل پیا کرنا ہاں جی کوئی بچہ بچ وکیل بھی ہو سکتا ہے ساڈے بچے بھی وکیل نے عمومی گل یہی ہے نہ سارے مولوی ایکو جے ہوندے تے نہ سارے وکیل ایکو جے ہوندے نہ سارے پیر ایکو جے تے نہ سارے نعت گنج ہر محکمے وچ بندے عمومی تاثرو یہ کہ 4 قتل کر کے بھی وکیل کو ٹر جاؤ تو اس کدی نہیں آکھیا پھائے لگ جانے وہ آندا ہے پیسے اتنے دار تے سارا ٹیل میں لا چھڑ سا مقدر تیرے ہو جت جانا ہے تن شک میں نہیں جیے با کچھ نہیں ہوندا سمجھ آئی کو نہیں تسی زدے ہو وکیل وکیل صحابہ وکیل آل محمد تو وکیل کدو رل کے بیندے ہے جے تسی رل کے بہ جاؤ تو فیس کون دے جی جدو پیاریا تساں رل کے بانا ہے وکیلاں فیس کون تسی لڑو گے تے وکیلاں دا کاروبار چلے گا اس واسطے وکیل نہ لیا ویا کرو کسے درویش کو بویا کرو جڑا حضور دا نوکر ہوئے تے تو اصلی گل رمض نال سمجھا چھڈے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں ہاں مجھ میں بیان دہا اپنے بیلیاں نال صلاح پہ کردا میرے 2 پتر نے ایک تے میں بناؤں عالم دوجے بھی دل عالم تے یہ تم کسے لے میرا دل کردا ہے وکیل بنا چھڈاں واہ واہ ٹور ٹپا ہوندا ہے انہاں دا بھی یقین کرو واہ واہ انہاں دا بھی نا ٹور ٹپا ہوندا ہے تھانے ٹر جان یا اگے گڈی تے لکھیا ہوئے تو نہ پولیس والے نہیں ڈکدے واندے وکیل صاحب نے انگ لنگ نو جان دو میں کہ یار بڑی گل ہے یہ دا مطلب ہے جے بندے دے اوتے کوئی نشان ہوئے نا تے سیان آڑے سیان لے دل تجھا داڑی بھی ہے نشان ہی ہاں جے قبر تے حشر چے دی بھی سیان ہو گئی تو ہو سکتا ہے انہیں آکھن بے جان دے ہوگا
ہاں بھائی گل تے سیان دی ہے نا، جے رکھی نیت نال ہوئی تے ضرور سیان ہونی ہے. یہ نکلی پھلاں نال تے مڑ نہیں نہ پار جائیدا، نمبر پلیٹ ہونی اصلی چاہیے. سمجھ آ گئی نا حضرات؟ حضور سرکار مسجد وچ نے، ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے، حضور سرکار مرض وصال نے اس مرض تو بعد حضور بظاہر صحت مند نہیں ہوئے. یہ وصال فرمایا، مرض وصال علماء لکھ دے. حضور سرکار دے حجرے تشریف فرما ہونے نال بلال پاک اذان پڑھی، مؤذن بلال صاحب، جناب بلال نے اذان پڑھی. اذان پڑھ کے تے جناب بلال حضور دے حجرے اس ویلے تشریف فرما حضور دے حجرے کے ہوندے جدوں نماز دا ٹائم ہو جائے گا کہ یا رسول اللہ نماز دا وقت ہے، حضور آنا تے نماز پڑھانا. یہ طریقہ سے اس دن حضور گئے. یہ توجہ ہے حضرات؟ حضور سرکار حجرے نے، بلال اذان پڑھی، حضور واپس نہیں آئے، نکلے نہیں. بلال گئے تو حجرے کے کھلو کے عرض کیتی ہے صلاۃ یا رسول اللہ نماز دا وقت تشریف لاؤ. ہائے 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 ہائے، میں صدقے جاواں. اللہ فرمایا محبوب پیارے ہن وقت ہے کہ امت نو اے دس دے تیری امت دا اگلا امام کون ہوئے گا، تاکہ منن والے اپنی مرضی نال نہ منن، مدینے والے دی مرضی نال منن. تے میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جویں میں علی نو مولا بنایا سی ایویں صدیق نو امت دا امام بنا چھڑیا ہے. اب سمجھ آئی حضرات کے نام؟ نہ مولا تے اعتراض ہے نہ امامت تے اعتراض ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نال منیا ہی نہیں. میں اپنی مرضی کیتی ہوندی تے اعتراض کرنا، میں کیوں اعتراض کراں؟ میں زیادہ جاننا کہ امامت دا حقدار کون ہے یا حضور زیادہ جان دے. اور ایک گل ایتھے سن لو، تسی تے میں کوئی گل کریے تے وہ صرف ساڈی مرضی ہوندی ہے میٹھیا. جدو حضور فیصلہ کرن تو صرف حضور دی مرضی نہیں ہوندی، وہ دیتے اللہ دی رضا دی مہر لگی ہوندی ہے. وہی الہی دا پیرا ہوندا ہے. تسی تے میں غلطی کر سکنے، حضور دے فیصلے غلط ہو سکدے. ایتھے جو آیت جڑی میں خطبے وچ پڑھی، اللہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جیڑا نبی دے فیصلے نو نہ منے او دا ایمان نال تعلق کوئی نہیں. ایمان والا ہوئے جیڑا نبی دیاں منے. زور نہیں لایا تواڈے اوتے، میں تانوں گل بنا کے دسی. میں تے آکھو بھائی جے میں ساڈے اوتے گل سڑ چھڈیے، سٹی نہیں رکھیے اگے. بھائی جناب جے مرضی کردی ہوئے تے ہن ایدے چپے کرو نا، میں کی آدا پیا. جی حضور فرمایا ابو بکر مصلی تے کھلو تے حق الامامت حضور نو زیادہ پتہ ہے یا امتیاں زیادہ پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سی امام مننے ہاں. ہن یہ تو حلف نہیں دیندا پیا میں مننے ہاں. اونج لگنے اتھوں آ جتھوں حضور لایا ہے. نہ سمجھے گل نو. استاد آ کے پڑھوے علی فنار، استاد آ کے میں شاگرد آ کے جی میں لگنا ہے جیم جہاز، تے کی آکھنا ہے میں چنگا شاگرد ہے اتھوں لگ جتھوں سائیں لیندا ہی. حضور جو امام بنانے شروع کیتے ہیں جتھوں سائیاں لایا ہے اتھوں لگ پوکھا تے اگاں مندا ہن تے جنہ جنہ تے دلی انگلی رکھ لا اسی ہر سیو لقیدہ امام مننا واسطے تیار ہاں. یہ توجہ ہے. اسی جو اینا امام مان لیا تے علی دیاں پتراں مندیاں بیماری کیڑی پوندی کو سمجھ آئیے کو نہ آ امام نہیں بیٹھے انہاں مان لیندے ہو تے علی دیاں پتراں مندیاں موت پوندی نہیں منن. لیکن پتر لگنا اتھوں ہی جتوں سائیاں لایا ہے، کیونکہ جی اتھوں لگ پویے تے آکڑا موک جاندیاں. وچلے سنوں نہیں لگنا، سونو اتھوں لگ میری جان جتوں سائیاں لایا ہے. پوچھو جی یہ دلیل کی ہے کیوں اتھوں لگی ہے؟ میں کہ اللہ دی مرضی ہے. جی میرے اللہ دی مرضی ہے. میرے اللہ نے فرمایا، میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا، فرمایا جس وہ دہنی جس کی ہر بات
تو وہی خدا. میرے بچوں ایک گل یاد کر لو, اج دے دور وچ کسے بھی مولوی تے پیر دا ٹیسٹ کرنا ہوئے تے احمد رضا تو بڑا ٹیسٹر ہے ہی کوئی. فکر رضا دا ٹیسٹر لایا کرو, جے بڑے تے نہ پیر صحیح ہے تے نہ مولوی صحیح, تے جے ٹھرے تے مولوی بھی سبحان اللہ تے پیر بھی سبحان اللہ. اے سمجھ آ گئی ہے کوئی نہ؟ بندہ او سید عرفان شاہ اور یاندے ہوندے نے, بندہ احمد رضا تو نسدا ہی اودوں ہے جدوں اندے اندر جراثیم ہوندے. یہ گل سچی ہے, میں بالکل اس نو لائک کرنا اور ٹھیک ہے, کیونکہ احمد رضا سیداں دا پیار دسیا, صحابہ دی عقیدت دسی. عزیزہ ندی وقار میں قربان میں صدقے جاواں, میرے اعلی حضرت بولے فرماتے نے وہ دہنی. میں گل کرنا نا, میں گل کراں, میرے منہ چوں غلط گل نکل سکتی ہے, یہ امکان ہے کئی باری نکل جاندی ہے. انہوں اسی سبقت لسانی کہہ لینے, غلطی کہہ لینے, سمجھ نہیں لگی, پتہ نہیں لگا, لفظ اگے پیچھے ہو جاندے, گلاں غلط نکل جانیاں. بعد وچ کوئی متوجہ کرتا ہے جی انج نہیں انج, ٹھیک ہے. حضور دی زبان چوں غلط نکلدا ہی نہیں, او تو جو نکلدا ہے حق نکلدا ہے, کیونکہ اے ہی او زبان ہے جدے تے وحی الہی دا پیرا ہے, جڑی وحی الہی دے تابع چل دی ہے, حضور دی زبان ہے. اے واحد زبان ہے جس نو اللہ فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. اس تو بعد یہ جی اور زبان کائنات وچ نہ آئی ہے نہ ہونی ہے. یہ کسی آکھیا تے کانا جھوٹا ہونا ہے. توجہ ہے حضرات کے نام, لم یاتی نذیرو کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. سمجھ آ گیا؟ میرے اعلیٰ حضرت ترجمہ فرمایا, فرمانے نے وہ دہنی جس کی ہر بات وہی خدا, چشمہ علم و حکمت پیلا, سلام مصطفیٰ جانے, سلام شمع بزمیدہ. 17 نمازاں صدیق اکبر نے حضور دے مصلے تے کھلو کے پڑھائیاں نے. حضور دی حیات ظاہری وچ کنیاں جی ذرا گن لو کتنیاں؟ 17 نمازاں حضور دی حیات ظاہری دے اندر صدیق اکبر نے مصلے تے پڑھائیاں نے. انہیں چ ایک اوری نماز ہے جڑی صدیق مصلے تے آئے میرے حضور پیچھے کھلو کے پڑھی ہے. جنہوں صدیق دی امامت تے شک ہے, او دا علاج میں کی کراؤں اور کیویں منوان حضور. اس تو بعد بھی کو ونڈ ہے بھائی, انج منانا چاہیے تھا بھائی, امامت دی ٹھیک ہے. متوجہ ہو جناب. عزیزہ ندی وقار میرے حضور نے نماز پڑھی ہے, نوٹ فرما لو, صدیق اکبر دے ہاتھ تے مولا علی نے بیعت کیتی ہے. مریدی پیری والی بیعت نہیں جاندا پیا, خلافت دی بیعت. اس دور دا ووٹر سسٹم, حضرت علی دے ووٹ نال خلافت ملدی ہے جی. حضرت علی دے ووٹ تو بغیر نہیں ملدی. حضرت علی سرکار نے بیعت کی تھی ابو بکر صدیق دی, حضرت علی سرکار نے بیعت کی تھی عمر فاروق دی, حضرت عثمان نے بیعت کی تھی حضرت ذوالنور, حضرت علی نے بیعت کی تھی جناب ذوالنورین دی. 2.5 سال صدیق اکبر دے, 10 سال جناب عمر بن خطاب دے, 12 سال جناب ذوالنورین دے. 3 امام مدینے ویچ رہے نے. توجہ ہے جی. پہلے امام علی بندے بنے دے, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, 3 امام ہو گئے. 3 امام مدینے وچ نے. تے ابو بکر صدیق, حضرت عمر تے حضرت عثمان مسیتے بہ کے آنا ایک واری بھی لین تو لاندے ترواں بولنا بھئی لین تو لاندا پیا. کیوں؟ تسی اکسو دلیل کی ہے. میں کہ 61 ہجری وچ پہلا بندہ تھلے لتھ ہے تے کلا امام آ بولے نہیں یا نہیں؟ حضرت حسین بولے کہ نہ بھی غلط ہے. تائیں تے اسی نے سرداد نہ داد, دست در دست یزید, علی تو لے کے حسین تے حسین تو لے کے علی تک نہ تینہ آئمہ دا عمل اے وضاحت کر دائے کہ جتھے غلطی ہوئے بامیں تھوڑے ہوئے لڑ جانے تے جتھے صحیح ہوئے اتھے بولے کدی نہیں نال کھڑے ہو جانے.
بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو بھائی اساں تا ایتھے ہی کھلے ہاں حضور پیچھے تے حضور دی آل پیچھے انہاں آکھیا اساں کوئی نہ لڑنا تے اساں کوئی نہیں لڑنا جی دے نالوں لڑ پینا اساں راضی کوئی نہیں ہونا ساڈے کو گل ہی بڑی سادہ جی اپنی گل ہی کوئی نہیں جویں سائیاں دسیا ہے اساں اونج منیا ہے توجہ ہے کہ نا ایک جملہ بولنا آخری اس تو بعد میں اگلی گل کرنی تہاڈی مرضی والی تقریر کرنی آخری جملہ بولنا حضور سرکار نے چادر اوڑھی ہے چادر اوڑھی ہے ام سلمہ پاک دا حجرہ ہے حضور دی بیوی دا بی بی فاطمہ آئیاں تے حضور دی نو چادر دے وچ لے لے پچھو انہاں دے دو بیٹے آئیں تے حضور نے چادر وچ لے لیا پچھو حضرت علی آئیں تے حضور نے چادر دے اندر لے لیا فرمایا یا اللہ میری اہل بیت میں ہن میں تو کو پوچھے جی اہل بیت کون نے تے میں شک کرن دی لوڑ کیڑی توجہ ہے حضرات کے نام جنہاں نے سائیاں چادر وچ لے کے آکھیا ہے بھائی نن منو سن انہاں نے چادر والا مننا چاہیے یا نہیں او اہل بیت بھی نے تے اہل کسا بھی نے کسا دے کسا اہل کسا اسی تے انہاں نے اہل کسا منے چادر والے منے بابا سمجھ آئیے نا اوے سونیا اینی کو گل ہے بندے کردے نے زد زد کیتے ہیں دین سمجھ نہیں آندا پیار نال سمجھ آندا ہے جنہاں نو چادر وچ بلایا نے او دکے نال آئے نے یا مرضی حضور دی نال شاباش کڈے سیانے بندے ہو گل سونا نے کیتی چادر والے دکے نال جنہاں نے سائیاں لے لیا ہے ہن سن گنتی کرن دی نہیں لوڑ جڑے چادر وچ نے اساں منیا ایتھے ہی کھلوو جڑے چادر وچ آئے حضور دی مرضی نال تے حضور دے بلایا آئے نے اساں گنتی نہیں کیتی منیا جڑے گنبد دے تھلے آئے نے وہ بھی یار دی مرضی نال آئے اعتراض کرن دی نہیں لوڑ انہاں نے سی چادر والا مان لیا ہے انہاں نے گنبد والا مان لیا ہے اعتراض دی کی لوڑ کیوں اعتراض کرنا ہن کسی حاجی نوں پوچھو بھائی صاحب مبارک ہوے تانوں سنیا عمرت چلے ہو انہاں کہا جی ہاں جی حضور سدیا چلے ہیں کی آندے نے آجی اچھا حضور سدن تے جائی دے جی بالکل جی حضور نہ سدن تے باہمیں باڑے چوڑ بھی ہون نہیں جوین دا تو جو ہی حضرات کوئی گل درویشاں دے بھی سمجھا کرو جی اتے سدن تو بغیر نہیں جوین دا تے اندر سدن تو بغیر جوین دا کوئی سمجھ آئی کو نہ کر ماشاءاللہ اللہ تو انجدہ خیر دے اے جملہ ذرا سمجھنا ایک لین دے رہے ہیں سن لو بندے آندے نے سان سنے دے نے کہ آؤ ساڑھے کو فضائل حسین سنو میں کہا جی سناؤ میں اے بیان واٹس ایپ تے میں کسی بندے سینڈ کیتا میں سنے ایک بندہ دوسری کمیونٹی دا بیان کر رہے تھی بزرگ کہ حسین پاک جس جگہ تے مدفون ہے نا کربلا دی فضیلت بیان کر رہے سن اتھے 10 میل اینج پراں ایدے سجے کھبے جیڑا ہن بھی دفن ہو جائے وہ جنتی ایک کربلا معلّہ ہے میں اس گل تے سوچیا بھئی دی سند ایدا متن ایدے راوی میں دل میرے دل گواہی دیتی بس سند متن تے راوی کی کرنے نہیں مان لا کیوں میں کہ یار وہ تے حسین ہستی بڑی اونچی نہیں ساڈے بابے دی قبر وچوں لگ کے بندے نچدے ہوندے جی جنتی ہو گئے ساڈے بابے بابا فرید صاحب دی مدار وچوں جنتی دروازہ کھل دے تو آندے نسی قبر وچوں لنگ گیا تے جنتیاں تے فرید صاحب نے او حسین پاک نے تے جیڑا دبی اوتھے جائے جے بندہ عقیدے دا سچا ہوئے تے مینوں مان لینا چاہیے اسی صوفیاں بھئی جنت ہوندی پکی ہے لو میں کہہ رہا جی سند دی باس بھی چھڈی روایات راویاں دا ذوف بھی چھڈیا انہاں دیاں علتاں بھی چھڈیاں متن تے باس بھی چھڈی اسی عقیدہ من لیا ہے کہ جیڑا کربلا اج کسے گوٹھ تے بھی دفن ہو جائے میلاں دور بھی حسین چینی روحانیت ہے کہ وہ جنت دے سکتا ہے قبر روشن کرتا ہے کچھ دست بست عرض کرنا کچھ درویشاں دی بھی منو کہ حسین آج دے جہاز نو بھی دفن ہویا جنت دے سکتا ہے کہ نانے کو نال والے دو نجے نہیں دی بنو رہی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل دی وہ جاگے ہو بھائی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جی بھائی میرے تجھے ان لا لئیے زید ایسا کوئی نہ مننا ان دا علاج ہی کوئی اس ایک گل دا دنیا تے علاج ممکن
یہ علاج کوئی نہیں. ہاں جی یہ لا علاج مرد با میں نہیں مننا. جڑا آکھے نا جی صحیح ہوئی میں من لینی ہوں گلاں سمجھے چاہے. میں جڑا بندہ ذہن بنا کے پارٹی پہنا جڑا بندہ عمران دے نال دا ہے نا ان سارے یو ٹرن وکھاؤ تو آندے نے فائدہ ہے. جڑا بندہ نواز شریف نال ہے ان سارے ثبوت عمران خان پہ دے تو اس کا کہنا ہے کوڑ ماردا ہے کرپشن کوئی نہیں کیونکہ وہ اگے منی بیٹھا ہے. وہ اگے منی بیٹھا ہے. نیوٹرل بندہ گل سمجھے ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے مینوں بھی گل سمجھاؤ میں سمجھ. میرے رنگا بندہ میں نیوٹرل ہاں. میں نہ عمران دے نال ہاں نہ میں نواز شریف نال ہاں. میں تے حضور دے غلاماں نال ہاں مدینے والے نال ہاں. جی بالکل کوئی پارٹی نہیں میری. تو میں ان کو بندہ آکھے تو میں آکھنا بالکل جی یو ٹرن لینا چاہیے تو مجھے لینا چاہیے تو جی نہیں لینا چاہیے تو کسی گل تے کھلونا بھی چاہیے. کوئی سمجھ آئی کوئی نہ. تو جی کرپشن ہے تو مڑ ہے باویں نواز شریف کرے تو باویں چپڑا سی کرے کرپشن ہی ہوتی. یہ تو نہیں نہ ہوتا بشاہ اور کرپشن کر لین تو کرپشن پاک ہو گئی ہے کیونکہ جی سجدہ کیتی ہے گرم والے نے کرپشن نہ آکھو نہیں. جرم ہی ہو باویں جڑا بھی کرے. بھائی سمجھ آ گئی نا حضرات. سو جڑا بندہ پہنا پارٹی بنائی ودا ہے ان گل نہیں سمجھ. تو جڑا آندا نا میں پارٹیاں مسیتوں باہر رکھ کے تہاڈی گل سنن آیا ان میں دعوت ضرور دیاں بھی میری گل تے غور کر. جی جڑا پارٹی کیتی بیٹھا وہ نہیں سمجھا سکتا. میں پہلا اس معذوری دا اعلان کر رہا ہوں. یہ ممکن نہیں. جڑا پارٹی مسیتوں باہر دارا ہے وہ سن لے. حضرت ابو بکر صدیق ساری زندگی حضور دی خدمت کیتی جی. تے ابو بکر صدیق دی بیٹی حضور سرکار دی بیوی نے نام حضرت عائشہ صدیقہ ہے. ابو بکر صدیق دے ایک بیٹے نے عبد الرحمن انہاں دی بیٹی نے حضرت حفصہ امام حسن دی بیوی نے. ابو بکر صدیق دی بیوی نے اسماء بنت امیس مولا علی نال نکاح ہویا بیوہ ہون تو بعد. ترے حضرت امام محمد باقر انہاں دا نکاح ام فروا نال ہویا. ام فرما جناب قاسم جناب محمد ابو بکر صدیق دے بیٹے. صرف ٹھنڈے دل نال سوچو ٹھنڈے دل نال سوچو نبیاں دے سردار دی برات بھی صدیق دے ویڑے چ. مولا علی ولیاں دے سردار دی برات بھی صدیق دے ویڑے چ. حضرت امام حسن سیداں دے سردار جی نے ایتھے بہا کے فرمایا ہاذا ابنی سیدنا میرا پتر سید ہے. انہاں دی جانج بھی صدیق دے ویڑے چ. امام محمد باقر دی جانج بھی صدیق دے ویڑے چ. یار انہاں نے نہیں سیان ہوئی بس صدیق دا ٹبر نہیں چنگا تے سن 15ویں صدی وچ باڑی ہوئی ہے. یہ دا مطلب ہویا بھائی مدعی سست تے گواہ چست. شاہ تو زیادہ شاہ دے وفادار نہیں ہونا چاہیے. شاہ دے پیچھے رہو مہربانی تہاڈی. وہ حضور سرکار تو لے کے امام محمد باقر تک صدیق اکبر دے گھر رشتے کرتے رہے. انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا بیسا تو عرش کھول لئی آئیے دیا ساڈا کی لین دین بندا ہے جی. ساڈے تے جڑا 10 روپیے نات خان چا لے اسی دوجی باری ملے کدی نہیں ہوندے. سمجھ آئی کو نہ گل اور خالد انات ہمیں جوڑا 10 روپیے چا لین ساڈے اسی دوجی بار ویکھیا کدی بندہ نہیں صحیح. کیوں کی ہوئی بھائی یار اسی تقریر پہ کر دیا جی خالد بھرا ویکھنا انہیں ساڈے پیسے چک لے انج پھر کری دا تے نہیں نہ مسیتے بہ گئے. اسی دوجی باری بولے کدی نہیں تو انہاں تو پورا باغ لے لیا تخت سمیت. تو انہاں سجدہ نو دے ڈے گاڈے جوڑن دی کیڑی لوڑ ہے. یہ دا مطلب ہے ساڈے کول خبر غلط آئی ہے صحیح ہوئے جڑی سجدہ دے کول آئی. توجہ ہے جناب. حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے نے محمد دے بیٹے نے جناب قاسم اور اے جناب محمد او نے جنہاں نو حضرت علی فرمایا محمد ابنی من صلب ابی بکر. اے پتر میرا ہے نطفہ ابو بکر دا ہے. نہج البلاغہ فرمان موجود ہے. محمد دے بیٹے قاسم نے اور قاسم دی امی نے بیٹی نے ام فروا یعنی صدیق اکبر دا خون محمد تے قاسم چوں پار ہو کے ام فروا چاہے. جناب مولا علی دا خون حضرت حسین پاک تے زین العابدین چوں پاس ہو کے حضرت امام محمد باقر چاہے. مدینے شہر حضرت ام فروا محمد الباقر دی شادی ہوئی ہے. صدیق اکبر تے مولا علی دا خون رلیا ہے تے 2 خون رلیا جڑا امام پیدا ہویا ہے او دا نام امام جعفر صادق ہے.
حوالہ غلط ہوئے تو رؤف صاحب زامن نے دور دا زامن میں نہیں دیتا، زامن تو پنڈ دا دینا، حوالہ غلط ہوئے تو زامن ہے تے ایک کتاب ہی چنے جیڑے مکتبہ فکر دی کتاب آکھو میں پیش کراں گا، ایک سنیاں دی تے گل ہی نہیں، کیونکہ علم الانصاب کسے مکتبہ فکر دا علم نہیں ہوندا، یہ علم ساری دنیا دا ساجا علم ہے، غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے۔ علم الانصاب کسے ایک مکتبہ فکر دی ساجا علم نہیں ہوندا ہے، سارے مکاتب فکر دا ساجا علم ہوندا ہے، ایک دی ملکیت نہیں ہوندا، ساجا ہے، ساجا علم ہے، تاں دعویٰ کیتا ہے سارے ہیں چو ملے گا۔ جس امام جعفر صادق دے اسی پیچھے کھلوتے ہیں، میں تے کھلوتا بھی، میرے تو امام ہے، تے توڑا صرف امام ہے، میرا باپ بھی ہے، کیونکہ میں امام جعفر صادق دا بیٹا ہوں، توجہ ہے نا آپ حضرات دی، اور یہی وجہ ہے کوئی خاندانی عصبیت بھی شے ہوندی ہے، خاندانی عصبیت بھی کوئی شے ہوندی ہے، جی میں گجران گجر پیارے لگ دینا، تے بٹیاں بٹی تے تارڑان تارڑ تے ریانا نو ریان، ایویں ساڑیاں رگائیں علی پاک تے صدیق پاک دا خون ہے تا پیارے لگ دینے، بھئی سمجھ آئیے آپ حضرات میں؟ امام جعفر صادق دے نانکے صدیق اکبر، داد کے مولا علی، ایک نو منیا نو گزارا ہونا، نانکیاں نے بھی مانا، جی سونے والے آئی میری تقریر، اللہ تو انجدائے خیر دے، تسی سمجھنے والے بندے ہو، تو انہوں گل دی سمجھ آئی، تسی گل سمجھے ہوں اگر ڈیرہ آپ بان لیا ہے، کیونکہ جج ہو نا تسی ہوں بڑے، میں تے دلائل دیتے ہیں، تسی جج ہو، جج منٹ کرے آجے درہ، لیکن حکیم الوزن بالقسط پورا پھڑے آجے، یہ فیصلہ کرے آجے بھئی یہ گل جڑی کر گیا ہے، یہ دیچ بیلنس ہے یا نہیں، یہ کی دست ہے، میں کی دست رہے، مدینے بیکھ لو، قبر ساجیے، ایک صحابی نے، نال دوسرے صحابی نے، چوتھی جگہ خالی ہے، اتھے ایک نبی ہونا ہے حضرت عیسیٰ، ایک پاسے حضور ہونا ہے، ایک پاسے حضرت عیسیٰ ہونا ہے، درمیان رہے جدد ابو کرتے عمر ہونا ہے، جی میری جان ذرا توجہ فرمانا، حضور دی قبر دے نال صحابی دی قبر ہے، میں کربلا شریف گیا، یہ منظر میں اکھاں نال ویکھیا ہے، ایک پاسے حسین دی قبر ہے، نال حضور دے صحابی دی قبر ہے، اور یہ صحابی بھی میں نہیں آندا پیا، بحر الانوار اچ باقر مجلسی لکھا ہے کہ وہ امام یہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے، صحابی رسول نے، یہ توجہ ہے حضرات، صحابی رسول دی قبر حسین پاک دی قبر دے نال، صحابی رسول دی قبر حضور دے نال، ہن جے کو سن آکھے با مہینہ جو محرم دا ہے تے تسی صحابہ دا نال ذکر کیوں کر دیو، تو اس بندے دا میں کی حال کراں، نہ نانے منے کیتے تے نہ نواز سے منے کیتے، اور اسی کیویں منے کریے یار، کوئی سن گل سمجھاؤ، کوئی سمجھ آئی کوئی نہ، جی انہاں منے کیتے ہوندے کسے تھاں تے بھئی سانوں بھی علیحدہ کرنے چاہیے، تے جی وہ نہیں کردے تے مڑ اسی تے انہاں دے پیچھے کھڑے ہاں اسی کیویں کریے، جی سمجھ آئی کوئی نہ حضرات، تے نالے میں علی دا نام لے کے بھی منہ ویندا رہنا، تے صدیق اکبر دا نام لے کے بھی نظر میری منہ تے ہی ہوندی، کیونکہ چونڈی وڈی ہے تو پتا چہرے تو ہی لگتا ہے ہائی ہوئی سو یا گدگدی ہوئی سو، سمجھ آئی ہے کہ نہیں، وہ پتا انہیں نہیں لگتا، وہ اتھو پتا لگتا ہے فیس ریڈنگ تو بھائی کتھے اپڑے نے جناب ہو رہے، تو اسی تے دو میں پاس سے ٹیسٹر لا کے چیک کر دے رہنے ہیں کہ گل کتھے کتھے اثر کیویں کیویں دا بھی کر دی، لیکن نفع ہوئے گا۔ عزیزان من، حضور دے 18 افراد آل پاک دے کربلا شہید ہوئے، کتنے جی؟ 18 افراد صحابہ تے انہاں دی اولاد دے شہید ہوئے، 12 تو 34 تے 18 تو 34 36 افراد نے، جنہیں چو 18 حضور دی آل، 18 حضور دے صحاب، ہن قربانیاں گھٹ تے اتھے بھی نہیں، بدر تو لے کے کربلا تائیں نبی دے صحابہ ہر ویڑے حضور دے دین تے قربان ہوندے رہن، بدر تو کربلا تک کوئی ایک جا بھی نبی دیاں یاراں تو وکھری ہوندی تے واللہ اساں بھی چھڑ دینی آئی، ہن حضور دے نال کھلون دا تقاضا ہے، جڑے جڑے یار دے نال کھلوتے نے انہاں دے نال کھلو جا، کوئی سمجھ آئیے میرے بچوں کی، میرے دوستو سمجھ آگی گل دی؟ عزیزان علی وقار، اے تقاضا ہے ادبے، انہوں یاد کر لے میرے دوست، جی میں حضور فرمائے اونج پڑھ بے لیا، حضور فرمانے اللہ تسبو اصحابی، میرے صحابہ نو برا نہ آکھیا جے، ہن کی مجال
گال ہے جی اسی منہ چو لفظ بولیے کہ جی تاریخ ہیں جاندی ہے، میں کہو ہے پراٹھا تاریخ نو جتے حضور دا فرمان آ جائے کملی تاریخ دی کی مجال تے اوقات ہے۔ تاریخ کل نو میں بھی لکھنا چاہتے لکھ سکنا کیونکہ میں بھی بابا پڑھی، میں چاہاں تو لکھ دے میں نے کسے منع کرنا ہے تے کسے نہ کو کا حدیث ہون بنائے یا کسے نہ کو قرآن دی ایک آیت ہون چا بنا مطلب بڑی عربی ہوندی ایک آیت گھڑ چا تے نہیں گڑی نہیں یہ ہون بیچاریاں کی گڑنی ہے جڑے دوجیاں نو گونگے آندے انہاں دے تو نہیں گڑی تھی اجڑے آندے با دوجے اجمی نے گونگے نے انہاں نہ خیال لا فاتو بے صورت میں مثل ہی لیاؤ بریلی والے فرماندے نے کیویں لیاؤ تیرے سامنے یوں دبیل چے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی بول منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جہاں نہیں ہے مائی دا لال دے سامنے تے آوے نا آ کوئی نہیں سکتا بیلیو تے یاد کر لو میرے حضور دی زبان اقدس چگل نکلے دور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ حضور نا لے کے جنت میں 10 دن من اپنی مرضی نہ کر جانے من بھی نہیں جی انجے میں چھڑ پرا گل اپنی چھڑ حضور دی گل من حضور فرماتے ہیں فختار لی منہم اربع پہلا تے اللہ نے میری امت چنی ہے امت اچو میرے صحابہ چنے نے تے صحابہ اچو 4 یار چنے نے تے چما اچو مدینے آیا 2 اپنی مدار واسطے چنے نے متوجہ ہوئے ہو جناب جی توجہ ہے جناب دی ماشاءاللہ 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 اللہ اپنی جزائے خیر عطا فرمائے تسی بڑی پیار نال تقریر سنیے میرا آخری جملہ سنا پھر میں کربلا چند لینا پڑھ کے بس دعا چند سطرہ پڑھنی دعا ہو جانی عزیزان جی وقار حضرت سلطان باؤ درویش دی گل یاد رکھے آرے آپ فرمانے نے بے ادبا نہیں خبر ادب دی تے ہو گئے ادبا تو وانجے ہو جڑے مڈ قدیم دیکھے او کدی نہ تھی بنے کانجے ہو جڑے ہار مٹی دے بانڈے او کدی نہ تھی بنے کانجے ہو جڑے مڈ قدیم دیکھے بڑے راجے ہوتے ادب نصیب جنانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے ہو علی وقار بہو فرمانے نے جی کچھ کر دے حیا نبی دا پانی بدلا کر دے کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ پانی بند ہونے کا فتویٰ صوفی دے صرف صوفی دے نہیں امام احمد رضا تک ابھی فرماتے ہیں بھائی آل رسول ہوں پیاسا شہید کی تک ایک بات یاد رکھ لو ہسٹری دے طالب علم کے طور پہ کہ دے میں رکھ لو بندہ نقیدہ نہیں کرو جلدہ بھی ہسٹری کی جزیات کے ہمیشہ اختلاف ہے واقعہ نہیں اصل سے اختلاف نہیں کہ حسین پاک شہید ہوئے کہ نہیں کہ کوئی اختلاف ایک موجود بات ہوئی تواتر اور ثابت ہے کیا شہادت ہوئی گی یزید کے کہنے کی ہوئی گی یزید جنم ہے یزید لانتی ہے بعض علماء نے اس کو کافر بھی لکھا ہے جیسے کہ امام احمد حنبل یزید دے لانتی ہون تے اتفاق ہے اور حسین پاک دے شہید اعظم ہون تے
شہید کربلا ہونے تے اتفاق ہے حضرات مسئلہ سمجھ لو پانی بند ہونے تے میرے آلہ حضرت دا قول موجود ہے سرکار دے بچیاں دی شہادتاں تے اتفاق ہے گرمی تے اتفاق ہے سرکار حضور دی آل پاک نو دربار یزید چلی جان تے تاریخ موجود ہے ننگیاں اٹھاں دیاں پشتاں تے سوار کرن دے جملے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھی کشف المعجوب ہے سو اے جڑیاں چیزاں تواتر نال ثابت نے غم واسطے تا یہ ایک گل ہی بڑی ہے اگے جزیات نے تاریخ دیاں کسی نے کوئی لگی کسی نے کوئی صحیح لگی او دے چو جڑیاں انہاں دے شان دے لائق ہون او من لینیاں چاہیے جڑیاں شان دے لائق نہ ہون انہاں چھڈ دینا چاہیے یہ عقیدہ ہے میرا تاریخ دے بارے اور یہ میری تحقیق دے بارے رپورٹ ہے جڑی تانوں دتی ہے تے میں تاریخ دے چند جملے پڑھنے یہ میں تانوں پہنا دساں تینوں پسند آ جائے لے لے دوجا چھڈ دیو سودا اپنی اپنی مرضی دا لینا توجہ ہے حضرات کے عزیزاں دی وقار کربلا دی رات ہو گئی پیسے بھئی ہن میں نہیں لینے پیسے نہیں لینے نعرے بھی نہیں مارنے سبحان اللہ کہن دا ٹائم نہیں اے ذکر اپنے دل وچ کرو انہوں ذرا دل نہ کربلا وچ رہ کے سماعت کرو میں کی کہہ رہا یہ کربلا والا ماحول ہے تے کیڑی گل کیویں سنی جاندی ہے یہ بھی آداب ہوندے نے گل نو سننا تے اودے تے ریئیکٹ کرنا یہ آداب نال تعلق رکھدا ہے یہ اہل شعور لوگ جان دین کہ کیڑی گل دا ریئیکشن کی ہوندا ہے میں دے اوتے کوئی روشنی نہیں ڈال سکدا کیڑی گل تے ہسنا ہے کیڑی گل تے رونا ہے کیڑی گل تے غمگین ہونا ہے کیڑی گل تے مسکرانا ہے کیڑی گل تے کاکا لگانا ہے یہ ہر چیز دے ایکسپریشن الگ الگ ہوندے نے اے صاحب علم و شعور لوگ واقف ہوندے نے جڑے کلام کردے رہندے نے ماحول وچ معاشرے وچ او دور جڑا اگے لنگے او لنگے ہو رہے ہن میں جتھے گل کرنا او مقام ہو رہے اب دی توجہ ہے ذرا عزیزاں دی وقار 10 محرم دی رات ہوئی 10 9 تے 10 دی ایک رات ہے وہ بھی بڑی عظیم ہے کربلا دی 10 تے 11 دی رات بھی بڑی عظیم ہے عزیزاں دی وقار جدو رات ہو گئی ساڈی دنیا دا رواج کتاب پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں کسی کتاب نو ہاتھ لان دی لوڑ نہیں اپنے رواج تے نظر مارو ماحول نو ویکھو ایک فوت ہو جائے رضائی لائی نال سورے آندے نے پیکے آندے نے یار آندے نے بیلی آندے نے لگدے آندے نے لیندے آندے نے ہر بندے دے سٹیٹس دے مطابق لوگ دے کول آندے ایک مر جائے ایک فوت ہو جائے رضائی لائی نال کربلا دا میدان ہے علی پاک دیاں بیٹھیاں نے 72 لاشاں ویڑے دے اندر موجود نے میدان وچ لیکن نہ سورے آئے نہ پیکے آئے زینب پاک دے سورے بھی دین تو قربان ہو گئے پیکے بھی دین تو قربان ہو گئے کربلا تے کیسی گھڑی آئی ہے حضرات 10 محرم دا سورج غروب ہو گیا 11 دی رات چڑھی تھوڑا دیا چن چڑھیا جلدی اندر ہو گیا اندھیرا چھا گیا اندھیرے دے عالم وچ سیدہ دی کربلا دے خیمے والی جات موجود نہیں جو باہروں آواز آئی السلام علیکہ یا اہل البیت اے نبی دے گھرانے والے او سلام ہوئے ایک خاتون دی آواز آئی مستور دی آواز آئی بی بی زینب پاک فرماندی نے بی بی کون ہے جڑی تیراں دی بارش تے پتھراں دی بارش سلام کہہ رہی ہے آواز آئی سیدہ دی تواڈے مرید ہور دی بیویاں فرمایا آ بی بی کیویں آئی ہے عرض کر دیے سیدہ دی مینوں پانی ملیا ہے میں مرشداں دی خدمت وچ لے کے پیش ہوئی ہوں مریداں کول جڑی شے بھی ہوے ہن بھی پیراں کول لے کے ٹر جاندے نے سیدہ دی میں پانی لے کے آئی ہوں میرا پانی قبول فرما لو اللہ کسے دے گھر کوئی بیمار نہ ہوئے اگر ہوئے تے اللہ صحت دے حسین دا بیمار بیٹا جدا نام سجاد کربلا دے ٹیلے تے لیٹے ہوئے نے پھپھی نو پانی ملے تے دوروں آواز پیاں مار دیاں نے میرا سجاد اٹھ تیری پھپھی نو پانی مل گیا ہے پی لے ہائے 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 ان اکھاں تو قربان جنہاں نو دکھ ہوئے اللہ اکبر سرکار نے پیالہ پڑیا ہے جناب سجاد فرمانے نے پھپھی تسی کیوں نہیں ہو پیندے فرمایا بیٹا سجاد
میرے بابے دی سنت ہے میرے نانے دی سنت ہے گھر چ کوئی چیز آوے پہلے نکیاں نو دئی دیے سیدہ دی ریت ہے یار اچھے گھرانے دی ریت ہونی چاہیے اللہ اللہ سجاد اٹھے نے پیالہ پھڑ لیا ہے فرماندے نے پھپھو ایک واری مڑ دس کناں نو پیڑا دئی دے فرمایا بیٹا پہلے نکیاں نو دئی دے نال باں پھڑ لئیے پیالہ ایک ہتھ چ آندے نے آپ پوچھ لیے جتھے بچے آرام پہ کر دینے جدو بچیاں دی جگہ تے آئے نے فرمایا اینا یا سکینہ میری سکینہ کتھے نے ویرا حکم ہوئے فرمایا تو چاچو عباس تو منگدی رہی ہے تینوں پانی نہیں ملیا تیرے ویر نو پانی مل گیا جا پانی پی لے اللہ اکبر حضرت بی بی پاک سکینہ قدمہ نہ لپٹ گئیاں فرمانیاں نے ویرا تسی بھی تے پیاسے ہونے بیمار ہو تسی کیوں نہیں پیندے فرمایا پھپھو فرمانیاں نے دادا علی آدھے آئے پڑے نکیاں دا حق ہوتا ہے مڑ عمر تھوڑی آئی سید زادی دے ارمان آئے پیالہ ہاتھ جو پھڑ لیا کربلا دیو سنتی جی قبر وال ٹر پئیاں نے جتھی اصغر آرام پہ کر دیا ہے سجاد فرماندے نے بہن کتھے جا رہی ہے فرمایا ویرا آپ دیا دیو نکیاں دا حق ہوتا ہے میرا اصغر پیاسا ہے اللہ اکبر دھیاں نال پیار کرنا لے ہو دھیاں نال محبت کرنا لے ہو سرکار نے اٹھا کے لے آندا ہے کتاب وچ آوندا ہے میں وچ پڑھا ایک واری پانی دا پیالہ پھر زمین تے گر گیا ہے آئے کربلا دی عجیب رات سیدہ دی بچیاں نوں سلایا پھر سجاد نوں لٹایا تیمم فرمایا تے علی دی بیٹی تسبیح و تحلیل دے اندر مشغول ہو گئی ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما دا ظہور ہو رہا ہے اللہ اکبر رات گزر دی پئی جدو ادھی رات ہوئی ہے کربلا دی دھرتی تے عجیب منظر دل تے ہاتھ رکھ کے جملہ سن میرے عزیز ایک ہی پیا بیان کرنا سیدہ دی گئیاں نے ذرا بچیاں دی گنتی کراں ویکھیا تے سکینہ کوئی نہیں بچیاں وچ سکینہ پاک جناب سکینہ پاک نو ڈھونڈ دیاں زینب پاک کربلا دیاں لاشاں والی جگہ تے آئیاں نے کٹے ہوئے گلے والیاں لاشاں دے انبار نے حسین دی دھی لاشاں دے کول کھلو کے اپنے باپے نو آواز ماری ہے ہائے 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 توجہ ہے نا حضرات اپنے بابے نو آواز ماری ہے بابا کتھے آرام پہ کر دے ہو ہائے ہائے سر نال ہوندا تے سیان ہوندی نا سر تے نال کوئی نہ اللہ اللہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون دا شعور ہویا ایک لاش جو آواز ہے میری بیٹی آ جا تیرا بابا بھی تیرا انتظار پیا کر رہے سیدہ دی قریب گئیاں تے کی منظر سارا سینہ تیرا نال چھلیے پاک وجود تیر کھپے ہوئے نے گھوڑیاں دیاں سما نال پامال وجود دیاں نو تے نیندر نہیں ہوندی باپ دے سر نو درد ہوئے باپ دے پیٹ درد ہوئے دیاں نو نیندر نہیں ہوندی ساری رات کھلو دیاں میں اس دی گل پیا کرنا جدے باپے دا سارا وجود کچھ لیا ہوئے اللہ اکبر جڑے روندے ہو دکھ محسوس کر دے ہو مقدر چنگے تواڈے صدقے اللہ میری بخشش کر دے انہاں اکھاں تو قربان میرا اپنا شعر جڑا پڑھدا رہنا ہونا اشک غم حسین ہے پاکیزہ اس لیے ہر اشک بار آنکھ میں سمایا حسین ہے آنکھ جو حسین دا پیار ہوئے دل جو حسین دا درد ہوئے نمی آ جاندی حضرات توجہ فرمائیے میں کونا میں کیا نہ گل اے نہیں گل اے گل کربلا دیے سیدہ دی کول پہ گئیاں نے بابے دے سینے تو تیر ہٹائے نے زخمی سینے نال سینہ لایا فرما دیا نے بابا میں پپھی کو اجازت نہیں لئی بغیر اجازت دعائیاں معافیاں دے دے بابا کلیاں نیندر نہیں آئی ہائے ہائے ہائے
دین حسین سینے تے لا کے روزانہ سوندے ہے نا تے حسین پاک اپنی دین قرآن دیا سورتاں دی تلاوت سنا کے لوریاں دے کے سنا دیا ہے اج پہلی رات آئی تھی کربلا اج کلی ہے بابا مینوں نیندر نہیں آئی بابا معافی دے دئی تیری دھی بغیر اجازت تو آئی ہے کربلا دی رات میں پردے کجے اس علی پاک دی پوتی اپنے بابے دے کٹے ہوئے گلے وچ باہواں پائیاں نے سینے نال سینہ لایا دیاں والے ہو کسے دی دھی نوں شالا پردیس وچ دکھ نہ آوے شالا ساریاں دیاں پردیس سکھی رہن میرے لجپال حسین دی دھی اپنے بابے نال ایک گل کیتی ہے نہ چنگی لگے تے معذرت خان جے سمجھ آ جائے تے قبول کرنا فرماندیاں نے بابا لوگ دھیاں نو رخصت کر دینے تسی دھی نو چھوڑ کے رخصت ہو گئے ہو ہائے ہائے بول کے فرماندیاں نے بابا مدینہ بھی دور ہے بابا شام دا بازار بھی دور ہے میرا میر بیمار ہے بابا نہ اکبر ناصر بابا نہ عباس نہ انہوں محمد نہ چا قاسم اللہ اللہ دی گل کی دی آخری گل بھائی دل تو سن لے فرما دیا نے کجے آسرے تے چھڑ چلے آئے ایتھے کون میرا لمخار بابا زمانے دا ماحول ہے میرے دوست بندے مرضی نال رشتہ پسند کر دیں مرضی نال لڑکا پسند کر دیں لڑکے لڑکی والے چاہ نال محبت نال نکاح پڑھا کے جدوں دھی گڈی چ بٹھا دیں باپ وکھرا روندا ہے بھرا وکھرا روندا ہے ماں وکھری روندی ہے پوچھو آپ مرضی نال جے کیتا ہے روندے کیوں آندے نے شاہ جی دھیاں پردیس جان ماپیاں نوں رون آوندا ہے اے ہے ہی گل ایڈی میاں اللہ 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 حسین دی دھیا دیے بابا ایک گل تے دسی جا بابا کدے آسرے تے چھڑ چلے آئے ایتھے کون میرا غمخار بابا روتی رواں گی ویران اے یاد کر کے ہن کرے گا کون پیار بابا ساری دنیا پیار کوئی کرے دھیاں نو باپ والا پیار نہیں اللہ اللہ حضور میاں صاحب بولے تے فرماندے نے دھیاں لئی پردیس شاہی ایسی ہوندیاں نبیاں دھیاں فرمایا دھیاں لئی پردیس بابل پترا لئی جاگیرا چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دھیاں دیاں تقدیر